بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی سیلف از داؤد نواز. I'm serving Bowden Zakaria University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Introduction to Public Policy in class Masters in Public Administration, second semester, evening program. ہوپفلی اسٹوڈنٹس آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی صحت کے لیے بہت سی دعائیں. آج ہمارا جو ففتھ لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو پبلک پالیسی کا، وہ ہے انٹروڈکشن ٹو پبلک پالیسی انالیسس کے بارے میں. تو آج ہم اپنے ففتھ لیکچر میں انٹروڈکشن ٹو پبلک پالیسی انالیسس کے بارے میں بات کریں گے کہ پبلک پالیسی کا جو انالیسس ہے وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ وہی پالیسی کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ پالیسی جو ہے اٹ از اے ڈیفینٹ کورس اور میتھڈ آف ایکشن selected from among alternatives and in the light of given conditions to guide and usually determine present and future decisions. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کی سیکنڈ ڈیفینیشن ہے کہ a projected program consisting of desired objectives and the means to achieve them. تو یہ ہماری پالیسی کی ڈیفینیشن ہے. What is the analysis? Analysis کیا ہوتا ہے؟ Analysis means the separation or breaking up of a whole into its fundamental elements or components or component parts. کہ analysis جو ہے it means کہ کسی چیز کا separate کر دینا، ٹھیک ہے، اس کو break up کر دینا، اس کو break کر دینا کس میں؟ فنڈامنٹل ایلیمنٹس میں، کمپوننٹس میں، ٹھیک ہے، یہ کمپوننٹ پارٹس میں. تو وہ انالیسز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب انالیسس کی اگر ہم ایک اتھینٹک ڈیفینیشن دیکھیں پبلک پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پبلک پالیسی انالیسس کیا ہوتا ہے، تو اٹ مینس اے ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن آف اینی تھنگ complex made in order to understand its nature or to determine its nature or to determine its essential features through a study. کہ ایک اسٹڈی کے تھرو کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے، کسی بھی کمپلیکس سچویشن کا کیا کریں گے؟ جب ڈیٹیل ایگزامینیشن کریں گے تاکہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکے اس کی نیچر کو، اس چیز کی نیچر کو. یہاں پہ اس چیز سے مراد اس پالیسی کی نیچر کو، ٹھیک ہے، تاکہ ڈٹرمائن کیا جا سکے کہ اس کی نیچر کیا ہے اور اس کے اسینشل فیچرز کیا ہیں. تو وہ ہمارا انالیسس کہلائے گا پبلک پالیسی کا. وٹ از پبلک پالیسی انالیسس؟ ناؤ وی ول ڈسکس کہ پبلک پالیسی انالیسس کیا ہوتا ہے. پبلک پالیسی انالیسس از دا پروسیس آف اسیسنگ اینڈ ڈیسائڈنگ among alternatives based on their usefulness in satisfying one or more goals or values. کہ پالیسی انالیسس سے مراد ایک ایسا پروسیس ہے جہاں پہ اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے، ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، بہت سارے الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں ان میں سے، کہ ہمارے پاس پھر ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا جو الٹرنیٹیو آپشن ہے وہ ہمارے پاس یوزفل ہے، جو کہ سیٹسفائی کرے گا ہمارے گولز کو، ہمارے ویلیوز کو، ٹھیک ہے، جو کہ اس پالیسی کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح سے پالیسی انالیسس از کلائنٹ اورینٹیڈ ایڈوائس، ٹھیک ہے، دیٹ از ریلیونٹ ٹو پبلک ڈیسیجنز اینڈ انفارمڈ بائی سوشل ویلیوز. پالیسی انالیسس جو ہے وہ ایک کلائنٹ اورینٹیڈ ایڈوائز ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ریلیٹ کرتی ہے پبلک ڈیسیجن سے. کلائنٹ اورینٹیڈ ایڈوائز سے مراد کہ ہماری پبلک کی جو ایڈوائز ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پبلک کے جو اوپینینز ہیں، ہمارے پبلک کے جو ڈیسیجنز ہیں. کلیئر؟ اب وہ کون انفارم کرے گا؟ جو کہ پالیسی انالیسس میں سوشل ویلیوز انفارم کر رہی ہوتی ہیں اس چیز کو، تو وہ ہمارا پالیسی انالیسس ہے. اسی طرح سے دا جاب آف اینالسٹ کنسسٹ ان لارج پارٹ آف پروڈیوسنگ ایویڈنس اینڈ آرگیومنٹس ٹو بی یوزڈ ان دا کورس آف پبلک ڈبیٹ. اب جو پالیسی کو اینالائز کر رہا ہے
وہ کہلائے گا اینالسٹ. اب اس اینالسٹ کی جاب کیا ہوتی ہے کہ وہ پروڈیوس کرے گا ایویڈنس کو اور آرگیومنٹس کو, ٹھیک ہے, حقائق کو. کیوں اس کو وہ پروڈیوس کرے گا یا پرووائڈ کرے گا؟ تاکہ اس پبلک ڈیبیٹ کو جو اس پبلک پالیسی میں ہو رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یوزفل بنایا جا سکے. ٹھیک ہے جی. دا پالیسی سائیکل اینڈ دا انفارمیشن سائیکل. اس میں ہم لوگ پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں پالیسی سائیکل. سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایجنڈا اپنا پرابلم ہمارے پاس پرابلم ڈیفینیشن ہوتی ہے, یعنی کہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. ہم فور کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, انالائز کر رہے ہوتے ہیں, جج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ وٹ آر آور نیڈس, ہمارے نیڈس کیا ہیں, ہماری وانٹس کیا ہیں, ہم نے کس طرح سے اپنے پرابلمس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. اس کے بعد بیٹے ہمارے پاس ہوتی ہے آپ کو بتایا تھا ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے. ایجنڈا سیٹنگ میں ہم لوگ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نیچر کی, کس سائز کی ہمارے پاس پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پھر ہم پالیسی ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی پالیسی ڈیزائننگ ہمارے لیے جو ہے وہ بیٹر ہے. ٹھیک ہے, ڈیسیجن انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے ٹرمینیشن کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ پولیٹیکل فیزیبلٹی انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پولیٹیکلی کون سی جو ہے نا فیزیبلٹی ہے اس پالیسی کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پالیسی لیجیٹیمیشن کر رہے ہوتے ہیں, اوپینینز لے رہے ہوتے ہیں, سروے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک جو ہے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ہماری اس پالیسی کی. اس کو ہم فارملی جو ہے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, اور پھر بعد میں اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کا ایویلویشن, اس کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ یہ پالیسی کس طرح سے رن کر رہی ہے. اچھا, 3 ایلیمنٹس آف پالیسی سسٹم. ٹھیک ہے, اب یہ جو بیٹا پالیسی سسٹم ہے اس میں 3 ایلیمنٹس بڑے نیسیسری ایلیمنٹس ہیں, بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں. کلیئر؟ جو کہ تھامس آر ڈائی نے دیے تھے اپنی بک میں انڈرسٹینڈنگ آف پبلک پالیسی میں. تھامس کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس پالیسی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پالیسی اسٹیک ہولڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی پالیسی میکنگ میں اپنا ایک رول پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. پالیسی اسٹیک ہولڈرز مینس پالیسی اینالسٹ, سٹیزنز گروپ, لیبر یونینز. کلیئر؟ پارٹیز, ایجنسیز, یور بیوروکریٹس. ٹھیک ہے, آپ کے پولیٹیکل ممبرز ہو گئے, پولیٹیشنز یعنی کہ ہو گئے. اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے ایک پالیسی انوائرمنٹ ہوتا ہے. لائک آپ کے وہ پالیسی انوائرمنٹ میں کرائم ہو سکتا ہے, انفلیشن ہو سکتا ہے, ان امپلائمنٹ ہو سکتا ہے, ایجوکیشن ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشنل ایشوز ہیں, ہیلتھ ایشوز ہیں, سوسائٹی کے کوئی ایشوز ہیں, ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں پالیسی انوائرمنٹ میں آ رہی ہوتی ہیں. جب پالیسی اسٹیک ہولڈر پالیسی انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے پبلک پالیسی بناتے ہیں تو وہ پبلک پالیسی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. وہ اکنامک کنڈیشنز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, وہ ویلفیئر کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, وہ پرسنل پروگرامز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اور اربن اور رورل دونوں جو ہے سوسائٹیز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. فردر وہ کہتا ہے کہ وٹ از دا میننگ آف پبلک پالیسی, جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, آج اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پبلک پالیسی از دا مینس بائی وچ a government maintains order or addresses the needs of its citizens through the actions defined by its constitution. Clear? اسی طرح سے پبلک پالیسی جو ہے it refers to the policies taken by the public authority or government into different sectors like industry, like commerce, health, education and agriculture. کہ پبلک پالیسی جو ہے it means that کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مینٹین کرے گی کس کو, آرڈر کو, لا اینڈ آرڈر کو, اور ایڈریس کرے گی سٹیزنس کے نیڈز اینڈ وانٹس کو, کہ ہماری شہریوں کے, ہمارے پبلک کے کیا نیڈز اینڈ وانٹس ہیں, اور وہ نیڈز اینڈ وانٹس جو ہیں وہ کس طرح سے مینٹین ہوں گے اور کس طرح سے ایڈریس ہوں گے تھرو دا ایکشنس, ان ایکشنس کے ذریعے
جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا جو آئین ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. اسی طرح سے پبلک پالیسی جو ہے یہ ریفر کرتی ہے ٹو دا پالیسیز، ایسی پالیسیز کو جو کہ پبلک اتھارٹیز جن کو جو ہے ٹیک اوور کرتی ہے یا ہماری گورنمنٹ ٹیک اوور کرتی ہے ان ٹو دا ڈفرینٹ سیکٹرس. کلیئر؟ جو بیٹے مین آبجیکٹو ہے پبلک پالیسی کا، اٹ از ٹو سرو اینڈ ڈیولپ دا پیپل بائی پرووائڈنگ دا conducive environment which maintains the norms and values of the society for the quality of life and better human behavior. پبلک پالیسی کا جو مین آبجیکٹو ہے، جو مین پرپس ہے، جو مین گول ہے وہ یہ ہے کہ سرو کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے عوام کو، ٹھیک ہے، لوگوں کو. کیسے؟ کہ ان کو پرووائڈ کیا جائے ایک ایسا انوائرمنٹ جس میں نارمز اینڈ ویلیوز کو، سوسائٹی کے نارمز اینڈ ویلیوز کو مینٹین رکھا جائے اور ان کی ایک کوالٹی لائف کو، ایک بیٹر لائف کو، ایک جو ہے بیٹر ہیومن بیہیویئر کو جو ہے وہ کیا کیا جا سکے، مینٹین کیا جا سکے. پالیسیز کی ڈیفینیشنز ہیں، دوبارہ سے آج اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پالیسی انالیسس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں دوبارہ سے رپیٹ ہو رہی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہمیں ڈیٹیل کے اندر، ڈیپتھ کے اندر اس کو جا کے دیکھنا ہے. تو جیمز کہتا ہے کہ پالیسی از دا پرپسو کورس آف ایکشن فالوڈ بائی این ایکٹر اور سیٹ آف ایکٹرز ان ڈیلنگ ود اے پرابلم اور میٹر آف کنسرن. جیمز کہتا ہے کہ پالیسی جو ہے ایک پرپسفل، ایک پرپسز کورس آف ایکشن ہے، یعنی کہ اس کا ایک پرپس ہے کسی بھی چیز کا، اس کا ایک مقصد ہے جو کہ فالو کر رہا ہوتا ہے ایک ایکٹر اور سیٹ آف ایکٹرز. یہاں پہ ایکٹرز سے مراد جو پالیسی میکرز ہیں، جو پالیسی کو بنا رہے ہوتے ہیں، ان دا ڈیلنگ ود اے پرابلم اور میٹر آف کنسرن. ٹھیک ہے، اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے کہ جو سوسائٹی کے اندر یا وہاں پہ جہاں پہ یہ پالیسی بنانی ہے، ٹھیک ہے، وہ سوسائٹی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا معاشرہ ہے یا آپ کی کمیونٹی ہے یا آپ کی اسٹیٹ ہے یا آپ کی سٹی ہے، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے یا کوئی کنسرن ایسا ہوتا ہے جس کے لیے پالیسی بنانی ہے، تو وہاں پہ جو ہے یہ سارے کا سارا پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح سے سیکنڈ ڈیفینیشن دی ہوئی، آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیں گے. فردر اگر ہم دیکھیں، the authorities involved in public policy formulation، کہ ایسی کون سی اتھارٹیز ہیں جو کہ پبلک پالیسی فارمولیشن میں انوالو ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہے جی لیجسلیٹرز، دین ایگزیکٹیوز، دین ایڈمنسٹریٹرز، کونسلرز، ججز، پیراماؤنٹ چیفز، ایلڈرز اینڈ مونارکس. تو یہ سب جو ہیں یہ اتھارٹیز ہیں جو کہ پالیسی فارمولیشن میں انوالو ہوتی ہیں. کریکٹرس آف پبلک پالیسی، پبلک پالیسی کی کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہیں. پبلک پالیسی از گول اورینٹیڈ، کہ پبلک پالیسی جو ہے وہ گول اورینٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے گول کے ساتھ جو ہے اپنا ایک پالیسی جو ہے، پبلک پالیسی جو ہے وہ ایک گول کے ساتھ بنتی ہے، اس کا ایک پرپس ہوتا ہے، اس کا ایک گول ہوتا ہے. پبلک پالیسی از اے کورس آف ایکشن، کہ اس سے مراد کہ پبلک پالیسی جو ہے وہ پراپر جو ہے کورس ہے جو کہ ایکشنز کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس قسم کے ایکشنز اس میں موجود ہیں، کس قسم کے ایکشنز لینے ہیں. وٹ ٹو ڈو، پبلک پالیسی سے مراد کہ وٹ ٹو ڈو، کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پبلک پالیسی may have پازیٹیو اور نیگیٹو فارم. ٹھیک ہے، کہ پبلک پالیسی کی یا تو پازیٹیو فارم ہو سکتی ہے یا نیگیٹو فارم ہو سکتی ہے. پازیٹیو جو ہے اٹ از ان دا سینس آف کہ بینیفٹس، اینڈ دا نیگیٹو ان دا فارم آف کہ اس میں جو ہے ہمیں بینیفٹس نہیں ہو رہے، ہمیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. پبلک پالیسی از لا بیسڈ اینڈ اتھارٹیٹیو، کہ پبلک پالیسی جو ہے وہ لا بیس ہوگی.
ٹھیک ہے، وہ لا سے اپروو ہوگی اور وہ ایک اتھارٹیٹیو ہوگی. اسی طرح سے پبلک پالیسی جو ہے اٹ از این اپلائیڈ سوشل سائنس، کہ پبلک پالیسی جو ہے وہ ایک اپلائیڈ سوشل سائنس ہے. وہ کیا ہے؟ ایک اپلائیڈ سوشل سائنس ہے. ٹھیک ہے. اسٹیجز آف پبلک پالیسی. پبلک پالیسیز کی جو کچھ اسٹیجز ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پالیسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، پالیسی ڈیسیجنز ہوتی ہیں، پالیسی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، پھر اس پالیسی کے امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے، دین پالیسی کے آؤٹ پٹس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے آؤٹ کمس کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ویریس اسٹیجز ہیں پبلک پالیسی کی. تھیوری آف پبلک چوائس. Public choice theory is a branch of economics that developed from the study of taxation and public spending. کہ جو پبلک چوائس تھیوری ہے وہ ایک معاشیات کی، اکنامکس کی ایسی برانچ ہے جو کہ ڈیولپ ہوئی فرام دا اسٹڈی آف ٹیکسیشن اینڈ پبلک اسپینڈنگ. کہ ٹیکس اور پبلک اسپینڈنگ یعنی کہ جو پبلک اسپینڈنگز ہیں، خرچے ہیں، جب اس کی اسٹڈی کو کیا گیا، جب ٹیکس کی اسٹڈی کو کیا گیا تو وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ پبلک چوائس تھیوری بیسیکلی ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. پبلک چوائس جو تھیوری ہے یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے سیلف انٹرسٹ کی اور یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن کی جو کہ ایکسپلین کرتی ہے پولیٹیکل بیہیویئر کو، سیاسی برتاؤ کو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پبلک چوائس تھیوری جو ہے اٹ سیکس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ پریڈکٹ دا بیہیویئر آف پولیٹیشنز اینڈ بیوروکریٹس ان دا پولیٹی by utilizing the analytical techniques developed from economics based on the postulate of rational choice. Public choice theory جو ہے یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور پروڈکٹ کرتی ہے پولیٹیشنز کے اور بیوروکریٹس کے بیہیویئرس کو کہ وہ کس طرح سے انالیٹیکل ٹیکنیکس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پالیسی کو بناتے ہوئے جو کہ ڈیولپ ہوتے ہیں فرام دا اکانومکس. ٹھیک ہے. اور جو بیس کر رہے ہوتے ہیں ریشنل چوائسیز پہ. جیسے ہم نے ریشنل جو ہے ماڈل کے بارے میں بات کی تو یہ ریشنل چوائسیز وہیں سے ہے. اب پبلک چوائس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ایکٹرز ہیں یعنی کہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ ازیوم کرتے ہیں اپنے سیلف انٹرسٹ کو ایز ان دا مارکیٹ پلیس. ٹھیک ہے. مارکیٹ پلیس سے مراد یہاں پہ جو ایک پالیسی فارم ہوتا ہے، پالیسی فورم ہوتا ہے، وہاں پہ یہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. انڈیویجولس اینڈ ووٹرس، انٹرسٹ گروپس، بیوروکریٹس اینڈ پولیٹیشنز اینڈ لیجسلیچرز. کلیئر؟ کہ جو ایکٹرز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں ایز ان دا مارکیٹ پلیس پر یعنی کہ پالیسی فورم پر. وہ انڈیویجولس ہیں، وہ ووٹرز ہیں، وہ آپ کے انٹرسٹ گروپس ہیں، وہ آپ کے بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں اور لیجسلیچرز ہیں. یہ سب اپنے ایک پالیسی فورم پر یعنی کہ پالیسی کی مارکیٹ پلیس پر اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا سیلف انٹرسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم فردر جو ہے اپنے لیکچر 6 میں جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.